الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ایمان والو، نماز کے قریب نماز مت پڑھو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو اس چیز کو جو کچھ تم نماز میں پڑھتے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو مگر یہ کہ سفر میں یہاں تک غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آئے ہو تم میں سے کوئی ایک اپنی ضرورت پوری کر کے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات سے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، پھر اگر تم نہیں پاؤ پانی استعمال کرنے کی قدرت، پس تیمم کر لو، پاک مٹی سے اپنے چہرے کو مسح کرو اور اپنے ہاتھ میں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو آیتیں گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احوال نیکی اور اس پر ملنے والے اجر اور ثواب کے متعلق فرمایا تھا، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اگر تم تھوڑی سی بھی نیکی لے کر کے آؤ گے تو میں تجھ کو بڑھا کر کے دوں گا، اور یہ اللہ کی خاص صفت ہے اور اللہ کا یہ خاص قدرت ہے کہ اپنے بندے کو چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑھا کر کے دینا چاہے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا ہے، اور اللہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اپنے بندوں پر کسی طرح سے کوئی زیادہ بوجھ اور اس کے گناہوں پر کوئی زیادہ سزا نہ ملے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک دن وہ جب کافر لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے، نافرمانی کرنے والے کل قیامت کے دن وہ یوں کہیں گے کہ کاش کی زمین ہمارے لیے برابر ہو جاتی یا ہم زمین سے بالکل برابر ہو جاتے،
یہ حساب و کتاب نہیں دینا پڑتا اور ہماری یہ باتیں ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ کوشش کریں گے اپنی ہر ایک بات دنیا کی چھپانے کے لیے، لیکن اللہ نے فرمایا تھا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں اور نہ کوئی بات چھپ سکتی ہے۔ اگر زبان سے بولنے سے اگر کوئی آدمی کترائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے دوسرے حصوں سے اس بات کا اقرار کروا دے گا۔ اس آیت کریمہ جس کی تلاوت ابھی ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کی شان نزول اور اس میں بہت سارے ہمارے اور آپ کے ضروری مسائل۔ شان نزول یہ ہے جیسا کہ ترجمہ آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز مت پڑھو اس حال میں کہ تم نشے کی حال میں، یہاں تک کہ تم جو بات کہہ رہے ہو، جو بات تم پڑھ رہے ہو نماز میں، وہ تم کو معلوم ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک آیت ہے اور ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ اس وقت کا ہے جس وقت شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت کا یہ حکم ہے۔ اب ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ شراب پینا حرام ہے، چاہے نماز پڑھنے کا وقت ہو یا نماز کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو، مسلمان کے لیے 24 گھنٹہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کبھی بھی کسی حال میں حلال نہیں ہے، البتہ مجبوری الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اور یہ آیت کریمہ اس وقت کی ہے جس وقت شراب حلال تھی اور لوگ پیتے تھے، اور خود مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس وقت پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا تو ایک ہی مرتبہ حکم نہیں دیا، بلکہ آہستہ آہستہ عادت چھڑایا، تدریجاً، جس طرح سے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا اور کسی چیز کو چھڑانا چاہتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اس کو دوا دیتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی بیماری کو کم کرتا ہے، ایک ہی مرتبہ نہیں، بلکہ کبھی زخم کو دواؤں گولیوں کے ذریعے سے، ٹیبلٹ کے ذریعے سے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس لائق بناتا ہے۔ بعد میں اگر پھر بھی نہیں سنبھلتا ہے تب کہیں آپریشن کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اچانک حرام نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ حرام کیا، اور یہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ تم پیو، لیکن جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اور نماز کی حالت میں تم ہو، ایسے حالت میں اور نماز کی تیاری کے وقت میں، یعنی اتنے وقت کہ تم پیو اور تم میں نشہ پورا غالب ہے، اس حال میں تم شراب مت پیو، یعنی نماز سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے شراب مت پیو، بلکہ اس سے پہلے پی لو۔ کیوں؟ اگر تم پی کر کے آؤ گے پھر نماز میں جو باتیں کہو گے وہ تم کو پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھا کیا کہا، اور وہ نماز کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجاً روکا، اور یہ واقعہ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں صحابہ سب پہنچ گئے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر، اور بیٹھے تو بالکل مغرب سے پہلے عصر کے بعد ایک مجلس چلی، اور اس میں لوگ شراب پیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اور جب حلال ہے تو پینے میں کوئی قباحت نہیں، اس لیے سب لوگ پئیں کھائیں۔ وقت آ گیا مغرب کا، اور مغرب کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا۔ آپ امام بنیے، آپ کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے۔ یہ مسجد نبوی سے دور کے حصے میں تھے، لہٰذا وہاں نماز وہ لوگ پڑھیں، اور اس کیفیت میں کہ حضرت علی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن آیت الٹ جاتی تھی، یعنی جہاں جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، یعنی وہ حروف یا اس میں کچھ رد و بدل ہو جا رہے تھے، ان کو ہوش و حواس نہیں تھا۔ صحابہ کرام بھی عجیب و غریب، اس لیے کہ ابھی پیے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نشہ پورا ہے سب میں، اس لیے وہ کیفیت عجیب و غریب ہوئی۔ چنانچہ وہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گے، یا رسول اللہ حضرت علی اس طرح سے نماز پڑھا اور اس میں آیت کریمہ اس طرح سے وہ پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، مت پیو،
یعنی اس وقت جب نماز کا وقت بالکل قریب ہو جائے اور تم تیاری میں لگو اس وقت مت پیو، اس سے پہلے پی لو، اس کے بعد میں پی لو، چلے گا۔ حتی تعلم ما تقولون ولا جنب، یہاں تک کہ تم وہ بات جان لو جو کچھ تم نماز میں پڑھتے ہو۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو نماز میں جو چیز پڑھتا ہے اس کو جاننا چاہیے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے تو اس کو ہوش و حواس ہو اتنا کہ وہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، ایسا نہیں کہ کھڑے ہو جائے اور کوئی دوسری بات کہنے لگے، کھڑے ہو جائے اور دوسری بات کوئی زبان سے بولنے لگے، کوئی دوسرا کلام کرنے لگے، نہیں، بلکہ اس آدمی کو آج کے دور میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو بھی آدمی نماز پڑھے تو اتنا خیال رکھے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا وہ خیال رکھے کہ رکوع میں ہم کیا کلمہ کہہ رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا کلمہ کہہ رہے ہیں، ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں تو کیا کچھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی جو چیز نماز میں پڑھی جاتی ہے اس چیز کے بارے میں ایک نمازی کا دھیان رہنا چاہیے۔ اس سے اگر وہ غافل ہوتا ہے، کہہ رہا ہے کچھ لیکن اس پر اس کا دل و دماغ نہیں ہے، تو یہ نماز نور اور برکت والی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا کہ نمازی کو جاننا چاہیے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر رہا ہے، سجدے میں وہ سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے، اس کو اس پر دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک نماز کی شکل ہے، حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حتی تعلم ما تقولون ولا جنبا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا نماز سے پہلے، اب دیکھیے نماز تو بار بار آ رہی، یعنی ایک آدمی چلیے صبح اگر پی لیا ہے تو ظہر سے پہلے فارغ ہو گیا، اب ظہر کے بعد اگر کتنا وقت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹہ، وہاں پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، ہمارے یہاں ذرا تاخیر سے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں مکۃ المکرمہ میں ظہر لوگ پڑھتے ہیں اور ظہر کے بعد میں جلدی اول وقت یعنی عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور فوراً عصر پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد کافی وقت گزرتا ہے، ہم آخری مرحلے میں پڑھتے ہیں، لہٰذا وہاں پر تو صحابہ اسی طرح پڑھتے تھے۔ تو اب اگر ظہر میں لوگ فارغ ہوئے ہیں، اب اگر پیئیں گے تو فوراً عصر آ جائے گا، اسی لیے کیا کیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اب مت پیو، کسی وقت میں پیو، اس لیے اگر ہم پیتے ہیں تو عصر کا وقت فوراً آ جا رہا ہے۔ اب عصر کے بعد اگر پھر پینا چاہتے صحابہ تو مغرب کا فوراً وقت آ رہا ہے، تو انہوں نے نماز کی وجہ سے کیا کیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب مغرب کے بعد بھی اگر پینا چاہے تو فوراً عشاء کا وقت آ رہا ہے اور نبی کے ساتھ میں نماز پڑھنا ہے، تو اب صحابہ کیا کرتے تھے، نماز کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب عادت آہستہ آہستہ کیا ہو گئی، چھوٹ گئی، آہستہ آہستہ ان کی جو عادت پینے پلانے کی تھی وہ کیا ہو گئی، اپنے آپ چھوٹتی چلی گئی، اور نماز کی محبت میں، جماعت کی محبت میں، نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کی محبت میں یہ لوگ خود بخود کیا کیے، چھوڑتے چلے گئے۔ جیسے ہم اور آپ ہوں، اگر نماز کی فکر ہے، توجہ ہے اور برابر ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہر ایک کام کو کیا کرتا ہے، نماز کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ آئیے ظہر کے بعد ملاقات کیجیے، آپ آئیے عصر سے پہلے ملاقات کیجیے، آپ آئیے آپ کا کام مغرب کے بعد ہوگا، کیوں، یہ سب اس کا تعلق نماز سے ہے، اپنے اوقات کو نماز سے اس نے جوڑ رکھا ہے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہے، نماز سے پہلے کام کرنا ہے، نماز کے بعد کام کرنا ہے، اور جس کا یہ تعلق نہیں ہے تو کیا کہتا ہے، آ جائیے 2 بجے آ جائیے، ہم آپ کا کام کر دیں گے، 3 بجے آ جائیے ملاقات ہوگی۔ وہ نماز کا ٹائم ہی نام ہی نہیں لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر نمازی ہوگا، ایک آدمی جماعت کی پابندی کرے گا تو آپ یقیناً اس سے سن لیجیے، وہ یہی کہے گا آپ ظہر کے بعد ملاقات کیجیے، آپ عصر کے بعد آئیے، آپ مغرب بعد آئیے، اب عشاء سے پہلے آ جائیے، عشاء کے بعد آ جائیے۔ یہ سارے جملے کیوں بول رہا ہے، اس کو نماز سے لگاؤ ہے، نماز سے اس کی محبت ہے، نماز سے اس کا ایک گہرا رشتہ اور تعلق بنا ہوا ہے، اور یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو یہی ہونا چاہیے، اپنا ٹائم ٹیبل اس کو نماز سے جوڑنا چاہیے، نماز سے اس کا رکھنا چاہیے۔ ہاں غیر مسلموں کو اگر بتانا ہے، اگر وہ دوسرے لوگ ہیں جو ان کو نماز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ان سے تو آپ کلام کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان سے اگر گفتگو کرے تو ان کے دل و دماغ میں کیا ہو، نماز، لہٰذا وہ بے نمازی ہوگا تب بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی نماز۔ اسی لیے خانقاہوں میں، مدرسوں میں، علماء کرام کے یہاں یہی ٹائم ٹیبل ہے۔ آپ کب آئیں گے، آئیے ظہر کے وقت ملاقات کیجیے، آپ کب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہماری ملاقات آپ سے عصر کی نماز میں ہوگی،
کہاں ہے؟ مسجد میں ملاقات ہوگی۔ یہ ہے علماء کرام اور دینی اور خانقاہوں اور مسجدوں کا عمل اور خدمت کرنے والوں کا۔ لہٰذا صحابہ کرام کو اب پینے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، اللہ نے نماز کو سامنے کیا۔ کیا کیا؟ سامنے کیا کہ دیکھیں گے نماز کی محبت ہے یا شراب کی محبت ہے۔ دوسرے کاموں میں نہیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو لگایا، بلکہ کس سے لگا دیا؟ نماز سے لگا دیا۔ اب صحابہ کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ پی کر کے وہ نشہ اتاریں۔ اگر نشہ اتارنے میں لگے رہیں گے تو ان کی جماعت چلی جائے گی، ان کی نماز چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے ٹائم ٹیبل ان کا پینے کا کیا مقرر کیا؟ نماز کو رکھ دیا۔ ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب وقت میں تم کیا کرو؟ شراب مت پیو۔ نماز پڑھنے کی تیاری کے وقت میں مت نشے کی حالت میں ہو۔ لہٰذا اب صحابہ کو ملتے ہی نہیں تھے، لہٰذا خود بخود عادت کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی۔ خود بخود آدمی کا کیا ہو گیا؟ اس کی عادت ختم ہوتی چلی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کیا، آہستہ آہستہ کیا۔ جب دیکھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کو دیکھیں بالکل یہ نہیں پی رہے ہیں، مزاج بن گیا چھوڑنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر۔ اب کھلے طور پر میں حرمت کی آیت اتر گئی۔ اب تمہارے لیے 24 گھنٹہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، 24 گھنٹہ حرام ہے۔ اور پھر اس کی جزیات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پینا بھی ہے حرام، پلانا بھی حرام، کیا ہے اس کی پوری کیفیت بتائیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی پوری تفصیل بتائیں۔ پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، بنانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، بیچنے کے لیے جگہ دینا بھی حرام، اس کی ملازمت کرنا بھی حرام، یعنی اس کے فروغ کے لیے جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتا دی۔ صحابہ نے کہا کہ جب یہ پورے طور پر میں حرام ہے تو پھر وہ سارے برتنوں کو توڑ دو۔ لہذا صحابہ نکلے اور اپنے گھروں سے برتنوں کو توڑ دیے، اور وہ بھٹیاں جہاں شراب بنتی تھی اس کو بھی توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیے۔ یہاں تک کہ عورتوں نے بھی کمال کا عمل کی، وہ روکی نہیں بلکہ خود بھی وہ پھینک دی اور نکال دی، اور وہ خاص برتن جس میں شراب ڈال کر کے لوگ پیتے پلاتے تھے اس کو بھی توڑ دیے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر آج مثال کے طور پر میں ہم اور آپ مختلف جگہوں پر کھاتے پیتے ہیں، ہوٹلوں میں، اپنوں میں، غیروں میں، برتن ناپاک نہیں ہوتا ہے، برتن ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ناپاک ہو گیا تو اس کا کیا؟ پانی سے پاک ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہوٹل میں شراب پیا اسی گلاس میں، لیکن اس کو اگر پانی سے صاف ستھرا کر دیا گیا ہے اور پھر کوئی آدمی اسی گلاس میں پانی پی رہا ہے تو پی سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اپنی پسند الگ ہے کہ نہیں پینا اور نہ کرنا، لیکن اگر کر لیا تو جائز ہے۔ تو برتن تو ناپاک نہیں، اگر برتن کو صحابہ دھو دیتے، برتن کو صاف کر دیتے تو برتن کا استعمال کرنا جائز تھا، لیکن صحابہ توڑنے لگے، اس کو گھروں سے باہر پھینکنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ اب اتنے پکے ہو گئے تھے کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ یہ برتن رہے گا تو شراب یاد آئے گی، اس لیے اس کو بھی ختم کر دیتے تاکہ نہ یہ رہے نہ یاد آئے۔ جیسے آپ گھر میں اگر کسی کی ایک تصویر لگا لیں تو کیا کہیں گے؟ اس لیے لگایا ہوں تاکہ کیا ہو جائے، اس کو دیکھ کر کے مجھ کو یاد آئے گی، دیکھ کر کے وہ صاحب مجھ کو یاد آئیں گے، اس کی تصویر اس لیے رکھا ہوں تاکہ وہ اس کو ہم یاد کریں گے۔ لہذا وہ نقشہ، وہ چیزیں صحابہ نے مٹا دیے، ختم کر دیے، اور اس قدر مدینے میں شراب بہایا گیا کہ جب بارش کا دور اور زمانہ آیا میرے بھائیو بزرگوں تو نالیوں سے اس وقت میں بھی شراب کے رنگ اور بدبو نکل رہی تھی۔ تو صحابہ کا مزاج اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آہستہ آہستہ بدلا، ایک ہی مرتبہ۔ یہ ہے تربیت کا انداز، یہ ہے تربیت کا انداز، یہ ہے مزاج کا انداز۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کوئی بھی عمل ہم کو اور آپ کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے تو اس کا زور نہیں ہے کہ تم ایسا ہی ایک ہی مرتبہ کرو، بلکہ فرمایا آہستہ آہستہ کرو، آہستہ آہستہ کرو۔ اگر نماز پڑھنا نہیں جانتے ہو تو 40 دن تک کی مہلت دی، 40 دن تک اگر تم صرف رکوع سجدہ کر کے اٹھ جاؤ گے تو تمہاری پوری نماز ہو جائے گی۔ 40 دن تک کہ تم سیکھو، آپ سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھو، سورتوں کو سیکھو اور تمام مسئلے کو سیکھ لو 40 دن کے۔ 40 دن میں جس طرح کی غلطی تمہاری نماز میں ہوگی تمہاری نماز معاف ہے اور تمہاری نماز قابل قبول ہے۔
لہذا مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے عادت ختم کی. اور اب حکم یہ ہے، اب یہ کوئی آدمی اس آیت کریمہ کو پیش نہیں کر سکتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ ہے اور قرآن صحیح کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کا ہر جملہ صحیح ہے، تو قرآن میں یہ آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب شراب مت پیو. تو پتہ چلا نماز کے بعد پی سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد چھٹے جز میں 7ویں جز میں جو حکم آیا ہے وہ کیا کیا، اس حکم کو بدل دیا، اس حکم کو بدل دیا. اس طرح سے بہت سارے مسائل شروع میں جائز تھے، بعد میں اس کو روک دیا گیا. تو اسی طرح سے یہ آیت کریمہ ہے کہ صحابہ کے مزاج کو بدلنے کے لیے ان کو نماز کے وقت میں روکا گیا، پھر بعد میں مکمل طور سے حرام کر دیا گیا. اور کسی بھی طریقے سے آج شراب کا عمل کرنا، شراب پینا، پلانا، بیچنا، یہاں تک کہ دکان کرائے پر مسلمان کا دینا اور اس سے کرائے کا حاصل کرنا، یہ سب شراب کے حرمت کے حکم میں ہے. کسی طرح سے بھی اس عمل کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ صراحتاً قرآن میں اللہ نے حرام ہونے کی بات فرما دی ہے. اسی لیے اس پر حرمت کے لیے اب کوئی دوسرا راستہ اور نہیں نکالے جا سکتا. یہاں رک کر کے بہت سارے لوگ کبھی کبھی اس طرح کے مسئلے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آج دنیا میں مختلف چیزوں کی شراب ہے، لیکن قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اور قرآن میں جب حرمت شراب کا حکم دیا گیا اس وقت مدینے میں صرف 2 شراب بنتی تھی، ایک انگور کا اور ایک کھجور کا، یہ 2 شراب، اور کبھی کبھی جو کے بن جاتے تھے. لہٰذا یہی 2 شراب کے بارے میں حرام ہونے کا حکم ہے، باقی سب حلال ہے. یعنی اب اگر کوئی آدمی سیب ایپل کا بنا لے، آج کوئی آم کا بنا لے یا دوسرے فروٹ کا بنا لے، گنے کا بنا لے، تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ ایک شربت ہے. کیا ہے؟ ایک شربت ہے. اس لیے قرآن تو اسی کے بارے میں حکم دیا تھا. اس وقت صحابہ یہی 2 شراب بناتے تھے اور پیتے تھے، لہٰذا اسی کے بارے میں یہ حکم ہے، باقی کے بارے میں حکم نہیں ہے. باقی کے بارے میں حکم نہیں ہے. حدیث پاک میں بھی کوئی نام اللہ کے رسول نے نہیں لیا بلکہ صرف فرما دیا شراب حرام ہے، اس کی پوری کیفیت. لیکن آپ نام نہیں لیے کہ انگور ہے، کھجور ہے، آم ہے، ایپل ہے، جو ہے، گنا ہے اور دوسرے تمام فروٹ ہیں، نام کہیں نہیں ذکر ہے. اب کیا کریں گے؟ قرآن میں بھی نام نہیں، حدیث میں بھی نام نہیں، تو کہاں دیکھیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی یہی 2 مسئلے تھے بس. اب کیا کریں گے؟ اب اگر کوئی آدمی آج گنے کی شراب لا کر کے دے تو کیا مسلمان پی سکتا ہے؟ آج اگر کوئی آدمی سیب کی شراب لا کر کے دے تو کیا پیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جائے؟ اس کے کیسے حرام ہونے کے ثبوت ہمارے پاس حضرات ائمہ کرام. اسی لیے کہا جاتا ہے جو مسئلہ قرآن میں سمجھ میں نہیں آئے اس کو کہاں دیکھو؟ حدیث میں دیکھو. اگر وہاں بھی تجھ کو اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو تو صحابہ کرام میں دیکھو، شاید کہ وہاں تفصیل معلوم ہو جائے گی. لیکن صحابہ کرام نے بھی اس کی کوئی تفصیل اس وقت نہیں بتائی. تو اب دیکھیے اس کے بعد کے ائمہ کرام جو ان کے قریب زمانے سے لگے ہوئے تھے ان لوگوں نے کیا اس کو سمجھا ہے اور کس طرح اس کی تشریح کی ہے. تو حضرات ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ہیں ائمہ مجتہدین جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ان کے فتوے اور ان کے مسئلے کو ماننا ضروری ہے. اگر نہیں مانیں گے تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گنے کی شراب حلال ہے، دوسرے فروٹ کی شراب حلال ہے. کیوں؟ اس لیے اس وقت میں یہی 2 آیتیں تھیں. لہذا تمام ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، حضرت امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس میں ایسی نشہ آ جائے کہ پینے والا کا دماغ مخلوط ہو جائے وہ حرام ہے. چاہے اب پتہ چلا اب کسی کی چیز ہو، وہ چاہے انگور کی ہو، چاہے وہ جو کی ہو یا کھجور کی ہو یا گنے کی ہو یا دوسرے فروٹ کی ہو، ہر وہ چیز شراب کے حکم میں ہے جس کے پینے سے ایک صحیح آدمی کا دماغ کیا ہو جائے؟ مخلوط ہو جائے. وہ اس کا دماغ پوزیشن پر نہیں رہا، وہ نشہ آور اس میں آ گئی وہ چیزیں، اور نشے کی وجہ سے وہ آدمی اچھا اور برا کی پہچان ختم کر دیا. لہذا ہر وہ چیز کیا ہے؟ شراب کے حکم میں ہے. لہذا دنیا میں جتنے قسموں کی شراب بنے گی وہ سب اس کے دائرے میں آئے گی اور سب وہ کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا میرے بھائی بزرگوں،
آج مختلف چیزوں کے، کوئی کہہ رہا ہے ٹھنڈی یہ بیئر ٹھنڈی ہے تو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کچھ بھی نہ، بچا کرو ان تمام چیزوں سے، ان تمام شک و شبہات کی چیزوں سے بچا کرو، اور شراب کے اور یہ چیزوں کی جہاں بھی نام آ جائے ان سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی چیز میں اس طرح کی چیزیں مل جائے۔ آگے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور اگر تمہارا پاکی ٹوٹ گئی ہے، جنوبی اس کو کہتے ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات سے جو ناپاکی ٹوٹ گئی ہو، یعنی طہارت ٹوٹ گئی ہو، پاکی اب ختم ہو گئی ہو اور ناپاک آدمی مکمل ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنوبی کہتے ہیں۔ لہذا اگر ایسا ہے حتی تغتسلوا تو کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ اب غسل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ جاننا ضروری ہے۔ اگر اس طریقے پر آپ غسل کریں گے، آپ ناپاک ہو گئے، پاک تھے لیکن اب ناپاک ہو گئے، کسی چیز کی وجہ سے بھی ناپاک ہو گئے، چاہے بیوی کی ملاقات سے یا خواب دیکھ لینے کی وجہ سے یا آپ کی طہارت کے وقت میں صحیح استعمال پانی وغیرہ کا نہ لینے کی وجہ سے یا پیشاب کے چھینٹے اور قطرے کپڑوں میں یا بدن میں پڑ جانے کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ایسی صورتحال میں اس کو کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ اب غسل کرنا ہے تو غسل کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر اس طریقے پر آپ غسل کریں گے تب تو کیا ہوگا؟ آپ پاک ہوں گے۔ اگر اس طریقے پر غسل نہیں کریں گے تو ناپاک ہی ناپاک رہیں گے۔ طریقہ کیا غسل کا؟ تو علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ضروری باتیں غسل کے لیے، 3 چیزیں، اور عورت کے لیے 4 چیزیں، اس کے علاوہ پھر سنتیں ہیں، اس کے علاوہ دوسری ضروریات ہیں۔ غسل میں 3 فرض، کتنے ہیں؟ 3 فرض۔ 3 فرض۔ ایک نوجوان سے پوچھا کتنے فرض؟ کہا کہ 3 فرض۔ کیا کیا؟ کہا کہ پانی کا ہونا، صابن کا ہونا اور نہانے کے بعد تولیے کا ہونا۔ یہ 3 چیز ہو گیا تو ہو گیا نا غسل۔ ہمارے معاشرے میں آج یہی سب جانتے ہیں اور یہ سمجھتے پانی ہو گیا تو غسل ہو گیا، صابن شیمپو لگا لیا غسل ہو گیا، اور کپڑا اچھا عمدہ خوشبو لگا لیا ہم پاک ہو گئے۔ نہیں، اس کے یہ ضروری نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ضروری ہے، یہ رہے گا تبھی غسل، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ غسل اگر ایک آدمی ناپاک آدمی کر رہا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ طریقہ جہاں وہ غسل کر رہا ہے پہلے پانی سے اس زمین کو پاک کرے۔ اگر وہ زمین ہی پاک نہیں ہے تو اب آدمی جو غسل کرے گا وہ کیا ہوگا؟ سارا چھینٹے وہاں پڑیں گے اور پھر اس کے ناپاکی اس کے اوپر پڑے گا، تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے طریقہ، یہ فرض نہیں بلکہ طریقہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس جگہ میں آپ پانی بہا لیجئے، کم سے کم 3 مرتبہ پانی بہا لیجئے اور اس کو کسی چیز سے رگڑ دیجئے تاکہ وہاں کوئی ناپاکی نہ رہے۔ اب آپ چاہے بیٹھ کر جائیے یا جیسی بھی حالت، اب بیٹھ کر کے آپ پانی کا استعمال، پانی کیا ہو؟ پاک ہو، ناپاک نہیں۔ اگر آپ ناپاک پانی سے غسل کریں گے تو پاک ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اب دیکھیے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر پانی پاک ہے تو آپ بیٹھیے، خیال یہ رہے کہ آپ کا بیٹھنا قبلے کی طرف نہیں ہو، نہ پیٹھ ہو نہ یہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ دونوں چیزیں۔ جس طرح سے بیت الخلاء میں پابندی، اسی طرح کیوں اس وقت انسان کا بدن پورا کھلا ہوا ہوتا ہے تو قبلہ کے احترام کی وجہ سے کیا کرنا چاہیے؟ وہ رکن میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب بیٹھ گئے، اس کے بعد بیٹھ کر کے آپ چاہیں تو سنت طریقے پر وضو کیجیے، اور اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو اب غسل کے فرض یہ ہیں کلی کرنا، اور کلی کیسے کرنا؟ منہ میں پانی لے کر کے پورے منہ میں پانی کو گھمانا اور اس کو غرغرہ کرنا، لیکن اگر روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کیجیے، کیوں؟ اگر کریں گے تو خدا نخواستہ کہیں حلق کے نیچے چلا گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا خیال کر کے آپ پانی منہ میں چلائیے خوب۔ جب پانی منہ میں چلائے تو 3 مرتبہ اس طرح سے کر کے آپ اپنے انگلیوں سے اس میں مسواک کے طور پر میں بھی کر لیجئے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیے، ناک میں پانی ڈال کر کے اپنی انگلی سے اس میں حرکت پیدا کیجیے، یہ 3 مرتبہ عمل۔ اس کے بعد یہ 2 فرض ہو گئے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد آپ اپنے پورے بدن پر پانی ڈالیں۔ اس کا ڈالنے کا طریقہ بیٹھے رہیے، ابھی آپ کھڑے ہو کر کے مت ڈالیے، کھڑے ہو کر کے ڈالیں گے تو پورا پانی ادھر ادھر پھیلے گا، اس لیے بیٹھ کر کے آپ اس طرف ڈالیے اور اس ہاتھ سے پورے داہنے جانب پورا ملیے، پھر دوسری مرتبہ ادھر ڈالیے اور اس ہاتھ سے پورے اس حصے کو ملیے، اس کے بعد پورا ایک مرتبہ پورا بدن پر پانی ہر جگہ پہنچائیے۔ اب کھڑے ہوئیے آپ،
اب کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کر کے پورا پانی ڈالیے. یہ ہے غسل کے فرض. یہ 3 عمل اگر آپ سے ہوا تو وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. جب آپ غسل کر کے نکلنے لگے اب خیال پھر ایک عمل یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پیروں کو پھر پانی ڈال کر کے نکلیے. کیوں؟ اب تک کہ جو آپ نے غسل کیا تھا, چھینٹے پڑے تھے, کچھ بھی ہوا تھا, تو اب آپ پورے پانی پیر پر ڈال کر کے فارغ ہو کر کے نکلیے. یہ ہو گیا مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلی بھی کرے, ناک میں پانی بھی ڈالے, پورے بدن پر وہ بھی پانی پورے بہائے. لیکن ایک کام اور ہے, وہ اپنے سر کے بالوں کے جڑوں میں پانی ڈالے, پہنچائے, اور اس کو انگلیوں سے حرکت کرے. کیوں؟ ان کے بال بڑے ہوتے ہیں, وہاں تک کہ خدا نخواستہ اگر پانی نہیں پہنچا, اوپر پانی رہ گیا اور وہاں جڑ تک پانی نہیں پہنچ سکا, تو پھر وہ ناپاکی رہے گی, وہ پاک نہیں رہے گی. تو اس لیے عورتوں کے لیے ضروری ہے 4 چیزیں. ایک تو ہے کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, اور پورے بدن پر پانی ڈالتے ہوئے خیال یہ ہو کہ کیا کریں کہ اپنے سر کے بالوں کے جڑوں میں انگلیوں کے ذریعے سے پانی کو پورا پہنچائیں اور پانی بہائیں. یہ عورت کے لیے 4 فرض ہو گئی. اس لیے اس کے بال بڑے ہیں اور ان کے بالوں میں یہ چیزیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ناپاک رہتے ہو تو تمہارے منہ میں اور تمہارے ناک میں شیطان آرام کرتا ہے. آرام کے مطلب یہ کہ اتنا بڑا شیطان نہیں کہ ناک میں داخل ہوتا ہے, وہ وسوسہ ہی ڈالتا ہے, وہ یہی گندگیاں پیدا کرتا ہے. اور عورتوں کے لیے کہ اس کے سر کے بال کے جڑوں میں گھس جاتا ہے اور وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں. اسی لیے ان جگہوں پر میں پاکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو عورتوں کے لیے 4 چیزیں اور مردوں کے لیے 5 چیزیں. دوسرا مسئلہ یہاں ہے, نہیں اگر ناپاک ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا, دعا پڑھ کر کے پانی ڈالنا اور یہ کرنا. غسل کے لیے کوئی دعا نہیں, غسل کے لیے کوئی دعا نہیں. کیوں؟ اس پوزیشن میں آپ غسل کر رہے ہیں, وہاں کیا دعا پڑھیں گے؟ وہاں پڑھنے کا حکم نہیں ہے, وہاں پڑھنے کا حکم نہیں. لہٰذا آپ فارغ ہو جائیے, آپ پورے نکل جائیے حمام سے. نکلنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ, اللہ عافیت دی ہے سب. لیکن کوئی خاص غسل کے لیے اس طرح کی دعا مسنون میں نہیں لائے گئے ہیں. آپ اپنے حالات میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ آپ کے دی ہوئی نعمت, پانی سے غسل کیا, فرج ہوا, بشاشت ہوئی, طبیعت میں بڑا سکون آیا, یہ سب آپ کی طرف سے. لیکن کوئی خاص دعا پڑھ کر کے پانی پر پھونکنا اور پھونک کر کے پانی میں دم کرنا اور دم کر کے پھر اس سے نہانا, یہ سب بالکل فضول اور بیکار ہے. اس کا قرآن و حدیث میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے. یہ سب عورتوں نے مسئلے بنا لیے زیادہ, یہ عورتوں کی طرف سے زیادہ مسئلے ہیں. اس طرح کے پانی پڑھنا, پھر پھونک کر کے اس پر ڈالنا, نہانا, یہ سب غلط بات ہے. حالانکہ جو ضروری ہے وہ یہ جاننا اور اس پر عمل کرنا. تو میرے بھائیو بزرگوں, یہ بہت ہی ضروری ہے. غسل میں ہم لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. بس پانی ڈالا, بہترین خوشبو اور شیمپو لگایا اور نکل کر کے بدن ہاتھ کو صاف کیا, عمدہ کپڑا پہن لیا, لیکن نہ اس سے ہمیں کلی کی, نہ ناک میں پانی ڈالا, اور صحیح غسل نہیں ہوا تو ناپاک کا ناپاکی آدمی رہ جاتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں اگر ناپاک آدمی تالاب یا سمندر میں ڈوب کر کے نہائے اور یہ کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. اب ایک مسئلہ اور, ایک آدمی غسل سے نکلا اور بالکل نماز کا وقت ہے یا نماز پڑھنے چاہ رہا ہے, کیا اس کو الگ سے وضو کرنا ہے یا وہ غسل اس کا وضو بھی ہو گیا؟ تو علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں کہ وہی غسل اس کا وضو بھی ہو گیا, اب الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ خیال ہو کہ وہ کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا ہو. اگر ناک میں پانی ڈالا, کلی کر لیا 3 مرتبہ, تو یہ وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. الگ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آخری میں دونوں پیروں پر نکلتے وقت پانی ڈال لینا, یہ سب وضو کے حکم میں ہو گیا. لہذا اسی غسل سے اگر ایک آدمی, مرد یا عورت, نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ, ان کنتم مرضی, اللہ نے سہولت دی اگر تم بیمار ہو. کیا ہو؟ یہ ہو گیا غسل کا مسئلہ. وضو کے تو مسائل تو جانتے ہیں, 4 فرض ہیں. اس میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. اس میں پورا چہرہ دھونا اور پورے ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پیر اپنے ٹخنوں سمیت دھونا, یہ 4 فرض ہیں. اس کے علاوہ وہ چیزیں الگ ہے. وہ سنت ہے کہ 3 مرتبہ ہر چیز کو دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, انگلیوں کو خلال کرنا, مسواک کرنا, داڑھی کا خلال کرنا اور اونچی جگہ پر بیٹھنا, قبلے کی طرف بیٹھنا, یہ اور پورے سر کا مسح کرنا, یہ سب کیا سنت میں شامل ہے.
لہٰذا اگر کوئی آدمی وضو میں 4 عمل کر لیا، پورا چہرہ یہاں سے یہاں تک دھو لیا، اور وضو کے وقت میں خاص خیال رکھے، کبھی کبھی آتے ہیں پانی مارتے ہیں جھٹا جھٹ پھٹافٹ، اور ہم نے کبھی کبھی ان جگہوں پر میں انگلیاں نہیں چلاتے ہیں، لہٰذا پانی یہاں نہیں پہنچ پاتا ہے، کبھی کبھی پانی پورا ڈھلک کر کے نیچے چلا گیا، لہٰذا ملنا چاہیے چہرے میں، ہاتھ سے اس کو کیا کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور ان جیسے جگہوں پر میں انگلیوں سے 1-2 مرتبہ پھیرنا چاہیے تاکہ وہاں پر میں پانی پہنچ جائے اور بھیگے ہوئے ہاتھ سے وہ جگہ بھیگ جائے، یعنی سوکھا ہوا نہ رہے۔ لہذا اگر یہ 4 چیزیں کر لیا تو باقی اس کے وضو ہو گیا، اور سنت کے مطابق کیا تو کیا ہو گیا، یہ وضو نور علی نور کے درجے میں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے کسی یہودی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ عمل کرنے کا حکم دے دیا، جس سے امت کو پریشانی بھی ہو گئی اور اس میں کام بھی اور وقت بھی زیادہ لگا، پانی بھی زیادہ گیا۔ تو کسی نے پوچھا کیا، ایک مثال دو۔ کہا کہ مثال یہ ہے کہ وضو تو 4 چیزوں سے جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب بڑھانے کی کیا ضرورت ہے کہ 3 مرتبہ دھونا، پہلے گٹوں تک کے دھو لینا، پہلے یہ کرنا اور ہر چیز کو 3 مرتبہ دھونا، تو اس سے وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور پانی بھی زیادہ لگتا ہے۔ جب اللہ سہولت دیا ہے تو 4 ہی مرتبہ میں کام فائنل کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اس کو، کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیروں کے نبی نہیں تھے، بلکہ کیا وہ غریبوں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی رسول تھے۔ اب ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے، ایک آدمی میکینک کا کام کر رہا ہے، ہاتھ اس کا پورا کیا ہے، گندا ہے، اور مٹی سے ابھی اٹھ کر کے آیا ہے، اب آ کر کے وہ وضو کرنا چاہے گا تو وہ گندا ہاتھ سیدھے اگر منہ پر لے جائے گا تو کیا ہوگا، منہ گندا ہو جائے گا، لہذا اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تم 3 مرتبہ وضو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ کیا کرو، اپنے ہاتھ کو گٹوں تک کے صاف کر لو تاکہ اس میں جو گندگی ہو وہ سب دھل آ جائے۔ اب تم وضو جو شروع کرو تو تمہارا چہرے پر پانی صاف جائے گا، ہاتھ بھی تمہارا صاف رہے گا۔ ہاں ایک آدمی اگر ایئر کنڈیشن میں بیٹھا اس کا ہاتھ صاف ہے، وہ آ کر کے سیدھے ہاؤس میں ڈالے اور وضو کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سب کے لیے بتا دیا اور یہ اپنی سنت قرار دیا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہر ایک سنت میں بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ لہذا وضو میں 4 فرائض اور غسل میں 3 فرض، یہ بچوں کو بھی سکھائے جاتے ہیں، اور آج اس کو سیکھنا گھروں میں ضروری ہے۔ کبھی کبھی بیٹھ کر کے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، عورتوں مردوں میں اس کا کبھی کبھی ذکر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں اور غسل کے وقت میں بھول جاتے، اس وقت میں یہ ساری پریشانیاں سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر پاکی نہیں تو نماز نہیں، اس لیے نماز کے لیے شرط کیا ہے، پاک ہونا۔ آگے فرمایا ان کنتم مرضى ولا سفر او جاء احد منكم من الغائط، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر کی حالت میں ہو یا تم استنجے یا بیت الخلاء سے آئے ہوئے ہو، او لامستم النساء، یا تم اپنی بیوی سے، ظاہری معنی کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا یا تم اپنی بیوی کو چھو کر کے آیا ہے تو تمہارے وضو کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، اور پانی بھی نہیں، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اور پانی نہیں ہے تو کیا کرو، اللہ فرمائے فتیمموا، تیمم کر لو، پاک مٹی سے اپنے چہرے کو مسح کر لو، ہاتھ کو مسح کر لو۔ یہ ہوا تیمم کا مسئلہ۔ تو تینوں آ گئے، وضو بھی آ گئے، غسل بھی اور تیمم بھی۔ یہاں ایک جملہ، یعنی ایک تو بات تو یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، اگر بیمار ہے آدمی، پانی کا استعمال نہیں کر پاتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا چہرہ تو دھو سکتا، ہاتھ دھو سکتا ہے، لیکن پیر پہ زخم ہے، پانی نہیں ڈال سکتا ہے، تو ایسی جگہوں پر کیا کرنا چاہیے، تو ایسی جگہوں پر میں ہاتھ سے مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر پورا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، ڈاکٹر نے مکمل منع کر دیا، یا استعمال تو کر سکتا ہے لیکن یہاں پانی نہیں ہے، یا پانی ہے اتنا لیکن کہ وہ پیے گا اور کھائے گا تو اس کی ضرورت پوری ہوگی، لیکن اگر وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو پینے کھانے کے لیے نہیں ہوگا، تو پھر ایسے موقع پر میں شریعت اور اللہ نے کتنی سہولت دی، چلو اس پانی کے چکر میں مت جاؤ، تم کھاؤ پیو آرام سے رہو، پھر تم کیا کرو، تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سوچئے، یہاں ایک جملہ او لامستم النساء، اپنی بیوی کو چھو لیے ہو۔ اب یہاں سے بہت مسئلے لکھے ہیں علماء کرام، کیا بیوی کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں؟ قرآن کے ظاہری معنی جو لفظی معنی اگر کریں گے تو اس کا یہی ہے، اور اگر کوئی بیوی کو چھو لیا ہو تب بھی وہ کیا کرے، وضو کرے، یا اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تو تیمم کرے۔
اس کا کیا معنی کریں گے؟ اس میں علماء کرام کا بہت سارے اختلاف ہوا۔ وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن ہی پر عمل کرنا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، ائمہ اور دوسرے لوگوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اب یہ معنی لے کر کے چلیے تو ہر جگہ وضو ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ ہر جگہ آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بیوی کو اگر چھو لیے تو وضو، اب آدمی آ رہا تھا گھر سے اور نکل رہا تھا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی چیز دینے کی ضرورت پڑ گئی، بیوی کو دیا، بیوی اس سے لی، تو کیا چھونا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ جائے، پھر وہ آدمی وضو کرے گا تو پریشانی کتنی، دقت کتنی، اور اس کے ہزاروں پریشانیاں۔ اور وہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر طواف کے وقت میں ہے آدمی وہاں پر میں، تو دیکھیے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے طواف کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا فوراً نماز بھی پڑھ لیا، اور حرم پاک میں بغیر وضو کے کوئی رہتا نہیں، سب وضو کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے او لامستم النساء کہ بیوی کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر طواف میں بھی وضو آدمی کرے گا، لہذا معنی پھر کون کرے گا؟ اس کا صحیح معنی کون بتائے گا؟ آج ہر ایک آدمی قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا، کہا کہ ہم سے مسئلہ پوچھیے، ہر ایک آدمی حدیث کھول کر کے بیٹھ رہا، کہا کہ ہم سے مسئلہ پوچھیے، لہذا بتلائیے، سوچئے کون مسئلہ بتائے گا؟ مسئلہ بتانے والے وہ محققین علماء کرام اس پر غور و فکر کیے اور اس کی گہرائی باریکی تک گئے، کیا ہے اس کا مقصد اور کیا ہے اس کا حکم، تو معنی نکالتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں او لامستم النساء کا معنی یہ ہے کہ بیوی سے خصوصی ملاقات ہوئی ہو۔ کیا ہے؟ خصوصی ملاقات، چھونے جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہہ دیے کہ نہیں، چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی کہ چھونے سے اگر وضو ٹوٹتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حجرہ بہت چھوٹا تھا اور ہم بھی وہیں سویا کرتی تھی، اور رسول اللہ اٹھ کر کے جب تہجد پڑھتے تھے تو غفلت میں کبھی میرا پیر سجدے کی جگہ پر چلا جاتا تھا، لہذا نبی جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو میرے پیر کو ہاتھ سے مار کر کے کنارے کر دیتے تھے، لہذا نبی اپنی بیوی کو چھو رہے نہیں چھو رہے۔ اب اگر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تو رسول اللہ کی نماز ٹوٹ جاتی، آپ کو وضو کرنا پڑتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیوی کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی نماز پڑھتے تھے اور اتنی دیر سجدہ کرتے تھے کہ ہم کو گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں روح تو قبض نہیں ہو گئی، اس لیے میں اٹھتی تھی اور رسول اللہ کے انگوٹھے کو پکڑ کر کے دباتی تھی، پھر نبی کے پیر انگوٹھے میں حرکت ہوتی تھی تو میں سمجھ جاتی تھی کہ نہیں نبی سجدے میں ہیں، پھر میں سو جاتی تھی۔ تو میرے بھائی بزرگ، اگر بیوی کے شوہر کے چھونے میں اگر وضو ٹوٹتی تو حضرت عائشہ صدیقہ نبی کے پیر چھو رہے ہیں۔ بتائیے چلا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ بیوی سے خصوصی ملاقات سے اگر پاکی ٹوٹ گئی ہو تو کیا کرنا؟ اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر پانی نہیں ہے، یا بیمار آدمی ہے اور پھر پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کر لینا چاہیے۔ لہذا غسل میں بھی تیمم ہے اور وضو میں بھی تیمم ہے۔ ایک نوجوان فضائل سنا کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، نور جیسا اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو یہ نور جیسا جو چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تہجد پڑھو تمہارے چہرے میں نورانیت آئے گی، گناہ معاف ہوں گے، ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی، حسن ملے گا۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں کالا گورا ہو جائے گا، اس کا مطلب آخرت کے اعتبار سے وہاں تم ایسے چمکو گے کہ خود پہچان میں آ جاؤ گے یہ تہجد گزار آدمی ہے۔ تو نوجوان کہا کہ بہت اچھا نسخہ مل گیا، کوئی بھی پاؤڈر آئس کریم کوئی بھی پاؤڈر کریم کام کرتا تو نہیں، لہذا تہجد آج سے شروع کریں گے۔ رات کو اٹھا لیکن سردی بہت لگ رہی تھی، ہوا بڑی ٹھنڈ تھی، پانی بھی بہت ٹھنڈ تھا، وہ زمانہ ویسا تھا، ہیٹر والا زمانہ تھا نہیں، لہذا اٹھا تو بہت مشکل ہے وضو کرنا۔ تو شیطان فوراً آ جاتا، جہاں آدمی ذرا سے سستی کیا، یعنی کروٹ جو ہی بدلا کہ نہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے اور ابھی تو 20 منٹ بعد ہے، 10 منٹ میں اور سو لیتے ہیں، تو شیطان فوراً حاضر ہو گیا، یہ بندہ سونا چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ بندہ سونا چاہتا ہے، فوراً دوسرے کروٹ میں اس کو دبا دبا کے سلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ہم اور آپ اگر شریعت میں عمل کرنے میں اگر اپنی بات لگا دی، اپنی عقل لگا دی، نہیں ایسا ہے اور اس میں گنجائش ہے، تو شیطان وہاں پہنچ گیا، اب آپ کو گمراہ کر دے گا۔ لہذا شیطان پہنچ گیا، کہا کہ میاں اگر ٹھنڈی ہے، ہوا ٹھنڈی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، نہیں کر سکتے ہو تو اس کی جگہ تیمم کرو۔ کہا کہ ہاں تیمم کا تو حکم ہے،
تیمم کا حکم ہے. اگر وضو میں پریشانی ہے، پانی میں استعمال کرنے میں دقت ہے، مرض بڑھ سکتا ہے، تیمم. آگے بہت اچھا مسئلہ یاد آ گیا. اب تیمم رات میں، اندھیری رات ہے، وہ لائٹوں کا زمانہ نہیں، لہٰذا اس نے زمین پر میں مارا ہاتھ کو اور تیمم کیا. تیمم کر کے چہرے پر ملا، ہاتھ پر ملا اور نماز تہجد پڑھا. بیوی کو اٹھایا، اٹھو ذرا دیکھو میں خوبصورت ہوا یا نہیں ہوا. تو بیوی اس اٹھی، کہا کہ کم بخت پہلے سے زیادہ کالا ہو گیا. آگے کیا ہوا؟ نماز تہجد پڑھا ہوں اور حضرت نے فرمایا جو تہجد پڑھتا وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. آج کل ہم لوگ مسئلے تو جان سننے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. عمل میں آدمی فوراً چاہتا ہے بس ابھی دعا کیا کہ خزانہ آ جائے، ابھی دعا کیا خزانہ آ جائے. تو اتنے جلدی کہاں ملے گا؟ ارے بھائی پڑھو، لگاؤ پوری زندگی، دیکھو اس کا حسن ملے گا نہیں ملے گا. بیوی نے کہا کہ کم بخت پہلے سے زیادہ کالا ہو گیا. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہ دیکھو تاوے کے پوری کالی چہرے پر لگا لیا ہے. اب اس نے جو تیمم کیا تھا نا، بیوی روٹی پکا کر تاوا پلٹ کر کے رکھ دی تھی، اس نے اندھیرے میں اسی پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر لگا لیا. ایسی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ مسئلے کو صحیح جان کر کے عمل کیجئے، تہجد پڑھیے، تیمم کیجئے. وہ سب اپنی مجبوریوں میں شریعت نے گنجائش دی ہے. لہٰذا او لامستم النساء کے بارے بتا رہا تھا کہ بیوی کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ثابت ہے. اور اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو طواف میں آدمی بے وضو ہو جائے گا. لہذا آج پوری دنیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق اور مسئلے بتائے ہوئے پر پوری دنیا عمل کر رہی، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دوسرے مکتب فکر کا رکھنے والا ہو. لیکن اس عنوان میں اور اس مسئلے میں سب کس کے تحقیق پر عمل کر رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، لیکن ایک لوگ ہیں، زمانہ ایسا ہے، آزادی کو کہتے ہیں اگر ادھر نقصان تو ادھر چلے جاؤ، ادھر اچھا تو ادھر چلے جاؤ. نہیں، ایک چیز پر قائم رہو. اللہ نے شریعت میں آسانیاں رکھ دیا ہے. تو فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، پانی نہ پاؤ تو پھر تم کیا کرو؟ تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ، تیمم میں 2 فرض کتنے ہیں؟ وضو میں 4 فرض، غسل میں 3 فرض اور تیمم میں 2 فرض. 2 فرض یہ پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ مار لیجیے. مار کر کے اگر مٹی اس میں لگی ہوئی ہے تو پھر کیا کر لیجئے؟ اس کو جھاڑ دیجئے. ہاتھ میں نہیں ملیے بلکہ ہلکا سے اس طرح سے جھاڑ دیجئے. جھاڑنے کے بعد پھر آپ اپنے پورے چہرے کو جس طرح وضو میں پانی کے لیے ملتے ہیں ایسے مل لیجئے اور ایک مرتبہ اپنے پورے ہاتھ کو اسی طرح سے مل لیجئے. یہ ہو گیا تیمم. پیروں پر مسح کرنا ضروری نہیں، سر پر مسح کرنا ضروری نہیں. یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور یہی مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے برابر ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، اگر کمی بیشی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ درگزر کر دوں گا. ہے اللہ کی شان، اللہ کی مہربانی. فرمایا کمی بیشی اگر ہو جائے، مثلا تم وضو کر سکتے تھے، ڈاکٹر نے کہا لیکن پھر بھی تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ نہیں کیا اور تیمم کر لیا. چلو میں درگزر کر دوں گا. پانی ہے تمہارے پاس لیکن تم نے بہانہ بنا لیا، لیکن پھر بھی تم تیمم کر لیا، ہم تجھے کیا کریں گے؟ درگزر. فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. تیمم کا مسئلہ کب بنا ہے اس کے بارے میں بھی سنیے. یہ ایک عورت اور ایک عورت کی حیثیت سے اور عورت کی ذات سے اور عورت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تیمم کا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی. اس موقع پر آپ نے ایک جگہ پر ٹھہراؤ کیا اور سب لوگ پڑاؤ ڈالے اور اپنی اپنی ضرورت سے سب لوگ فارغ ہونے کے لیے گئے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی. لیکن ہوا کیا کہ ان کے گلے کا ہار گر گیا. گلے کا ہار گرنا تھا، او بہت دیر ہو گئی، آ نہیں رہی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، جلدی سے گئے. کیا ہو رہی؟ تم کیا تلاش کر رہی، کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا میرے گلے کا ہار گر گیا. تو بہت ڈانٹنے لگے حضرت صدیق اکبر، تمہاری وجہ سے ہمیشہ لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے رسول اللہ بھی پریشان ہے، صحابہ بھی پریشان ہے. اور دیکھو عصر کا وقت بالکل قریب ہے، یہاں پانی نہیں ہے اور ہم سب کو آگے پانی کے پاس پہنچنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا ہے.
اور تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا. ایک باپ کا حق ہے بیٹی کو ڈانٹنے کا، ڈانٹ رہے ہیں اور خوب ڈانٹ رہے ہیں. لیکن صدیق اکبر کو معلوم نہیں بیٹی تو تیری ہے لیکن بیوی محمد الرسول اللہ کی ہے. یہ تجھے معلوم نہیں، یہ بیوی محمد الرسول اللہ کی ہے، ان کی عزت کرو، ان کا وقار، ان کا احترام کرو. یہ امہات المومنین ہے، ان کے شان میں گستاخی نہ کرو. باپ کو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، روک دیا. اس لیے بہت ڈانٹ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لہذا فوراً آیت اتری. چھٹے پارے میں ہے آیت اتری ہے، انہی کی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت کریمہ. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. پوری آیت اتری جس میں حکم دیا پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، میں تیرے لیے زمین کو پاک بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ختم ہو رہا ہے، سب لوگ تیمم کرو. اور نبی نے تیمم کرنے کا وہی طریقہ بتا دیا. سب لوگ تیمم کیے اور کیا کیے، سب لوگ نماز پڑھیں. امت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ کہتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں تیمم کی نیت میری بیٹی عائشہ صدیقہ کے خوشنودی میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی. پتہ چلا ایک عورت اگر اپنے آپ کو اتنا اونچا درجہ کر لے تو اللہ اس کے بارے میں فیصلہ اتار سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کی مرادیں پوری کر سکتا ہے. تو یہ تیمم جو ملی ہم کو اور آپ کو کس کی طرف سے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے. یہ عورتوں کی ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی مسائل بھی عورتوں کی وجہ سے نازل کیا ہے، جو آج مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. جیسے حضرت عائشہ ہاجرہ دوڑتی ہے تو مرد بھی دوڑتے ہیں اور عورتیں بھی دوڑتی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، تیمم کا حکم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تھوڑی سی تکلیف پر اللہ نے پوری قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ حل فرما دیا. اس لیے احسان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز تکلیف دیتا ہے تو کوئی مصلحت کی بنیاد پر دیتا ہے. وہاں جو تکلیف پہنچی ہے وہ مصلحت کی بنیاد پر. اگر ہار گم نہیں ہوتا تو دیر نہیں ہوتی، اور دیر نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں بنتا. اسی لیے اللہ کوئی مسئلہ اگر دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہے. آگے اللہ فرماتا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا درگزر کرنے والا ہے. اس لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں میں ہمیشہ اپنی زبان سے کہتے رہنا چاہیے اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے. یہ ہے چند ضروری مسائل جس کو ہم اور آپ کیا سنتے ہیں، وضو کا یہ، غسل کا یہ. تو یہ سارے مسئلے کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن ہی سے ثابت ہیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے تو اس طرح کے بہت ساری زندگی کے مسئلے ہم کو قرآن سے سننے سمجھنے کو ملے گا. اللہ ہم سبوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. آپ رب کریم ہیں، رب عرش عظیم ہیں، رب الملائکہ ہیں. اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس مجلس قرآن کو بہت قبول فرمائیے. جو باتیں اور جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اللہ ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، سہولتیں عطا فرمائیے. اے اللہ خاص طور سے ہماری ظاہری اور باطنی دونوں طہارتیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو دنیاوی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.